ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. محترم حضرات، اس سے پہلے فجر کے درس میں ہم نے اللہ کے ایک عظیم پیغمبر نبی ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں چند باتیں معلوم کی. آئیے آج کے اس درس میں بإذن اللہ مختصر وقت میں ہمارے پیغمبر رحمت للعالمین، خاتم النبیین، امام الانبیاء، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں چند باتیں معلوم کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر ہیں، افضل الرسل ہیں. یہ میرے اور آپ کا ایمان ہے اور عقیدہ ہے. اس روئے زمین میں آج تک جتنے انسان وجود میں آئے اور قیامت تک جتنے لوگ وجود میں آئیں گے، اس پوری انسانیت میں سب سے بہترین اگر کوئی انسان گزرے ہیں رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے، وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ کے جتنے برگزیدہ پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو عام کرنے کے ارادے سے اس دنیا میں تشریف لائے، ان پیغمبروں میں سب سے عظیم پیغمبر یہی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ کے نبی نے خود اپنے بارے میں فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ اصطفى من ولد اسماعیل کنانہ واصطفى من کنانۃ قریشا واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے متعلق، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے کنانے کا انتخاب کیا، اور کنانہ میں سے اللہ نے قریش کا انتخاب کیا. قریش کے مختلف قبیلوں میں بنو ہاشم کا انتخاب کیا. بنو ہاشم کے مختلف افراد نے اللہ نے میرا انتخاب کیا صلی اللہ علیہ وسلم. مکے میں آپ پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہوئے تو آپ کی حالت یتیمی تھی. جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو اسی وقت والد محترم کا انتقال ہو گیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب آپ پیدا ہوئے تو یتیم تھے، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ عطا کیا. اور جب آپ مکے کی سرزمین میں اپنا ابتدائی زمانہ آگے بڑھاتے ہیں تو شروع میں 4 سال مائیں حلیمہ سعدیہ کے یہاں آپ کی پرورش ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو دودھ پلانے والی خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا ہوتی ہے. آپ کو دودھ پلانے والی خواتین میں اہل علم نے حضرت آمینہ جو آپ کی والدہ ہیں ان کا نام ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سے سویبہ جو ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی تھی، انہوں نے بھی آپ کو دودھ پلایا ہے سویبہ نے. اور اسی طرح سے لمبی مدت دودھ پلانے والی خاتون اللہ کے نبی کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا ہیں. اور جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اسی وقت ایک کرشمہ ظاہر ہوا جسے امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں ذکر کیا ہے.
خود آپ کی والدہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے نبی نے اسے بعد میں نقل کیا کہ آپ کی والدہ فرماتی ہیں جب محمد میرے پیٹ میں تھے اس وقت میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پیٹ سے ایک نور نکلا جس نور نے بصرہ کے محلوں کو چمکا کے اور روشن کر کے رکھ دیا۔ یہ آپ کی والدہ آمینہ کا بیان ہے جب اللہ کے نبی آپ کے پیٹ میں موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4 سال کی مدت جب حلیمہ سعدیہ جو بنو سعد کے علاقے سے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی تو اس دیہات سے جب واپس مکہ لائے جاتے ہیں اور والد محترمہ آمینہ کے حوالے آپ کو کیا جاتا ہے، پھر مزید 2 سال آمینہ کی خدمت میں آپ رہتے ہیں اپنی والدہ کے ساتھ۔ جب آپ کی عمر 6 سال ہوتی ہے تو والدہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، تو دادا عبد المطلب نے آپ کو سنبھالا۔ اللہ اکبر، دادا ایسے تھے جو اپنے پوتے سے حد درجہ محبت کرتے تھے۔ دادا عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی تھے، مکے کے سرپنچ تھے، اور بڑی عزت ہوتی تھی دادا عبد المطلب کی۔ خانہ کعبہ کے پاس دادا عبد المطلب کے بیٹھنے کی خاص جگہ تھی جہاں بیٹھنے کی کسی کو ہمت نہ ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں دادا کی جگہ پہ بیٹھ جاتے، اور جب آپ فیصلے کرتے سرپنچ اور متولی ہونے کی حیثیت سے لوگ آپ کے سامنے دادا عبد المطلب کے سامنے جمع ہوتے، اتنی محبت کرتے تھے اپنے پوتے سے کہ دادا عبد المطلب اپنے پوتے کو گود پہ سوار کر لیتے اور لوگوں کے درمیان آپ فیصلے کیا کرتے تھے۔ بڑی محبت تھی دادا کو پوتے سے، اور آپ ہی نے نام رکھا۔ جب آپ پیدا ہوئے خانہ کعبہ کے پاس لے جاتے ہیں اور آپ کا نام محمد رکھتے ہیں، اور محمد کے معنی ہے تعریف کیا ہوا۔ اللہ کے نبی کا جو نام ہے یقیناً اس نام کا معنی آپ پر پوری طرح سے فٹ ہوتا ہے۔ محمد کا معنی تعریف کیا ہوا، رہتی دنیا تک آپ کی تعریف ہوگی، اذان میں آپ کے الفاظ گونجتے ہیں، اور اسی طرح سے دنیا بھر میں اربوں کھربوں کی آبادی آپ کا نام جب سنتی ہے اللہ کے نبی پر درود بھیجتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کا نام بہت اونچا کیا اور آپ کے ذکر کو بہت اونچا کیا۔ اور جب 8 سال کی عمر ہوتی ہے دادا بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد چچا نے آپ کو سنبھالا، ابو طالب نے۔ اللہ اکبر، 8 سال کی عمر تھی، وفادار چچا نے جب بھتیجے کو اپنے گود لیا، اس کے بعد سے لمحہ لمحہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ آپ کو گوارا نہ تھا کہ بھتیجا کہیں اور آپ سے دور ہو جائے۔ سوتے تو ساتھ سلاتے، کھاتے تو ساتھ بٹھا کے کھلاتے، کہیں جاتے تو اپنے ساتھ لے جاتے۔ اللہ اکبر، اسی لیے جب جوانی کے مرحلے میں اللہ کے نبی قدم رکھتے ہیں تو چچا ابو طالب کے ساتھ سفر کرنا تجارت کی غرض سے الحمدللہ آپ شروع کرتے ہیں۔ مختلف علاقوں کا آپ نے چچا ابو طالب کے ساتھ سفر کیا۔ بچپن میں بکریاں چراتے تھے اور جوانی میں تجارت کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ نے فرمایا کنت ارعى الغنم على قراريط لاهل مکہ۔ ہمارے نبی نے خود اپنے بارے میں فرمایا جب میں چھوٹا تھا بچپن میں اہل مکہ کے لیے بکریاں چرا کے دیتا تھا، بکریوں کو پال کر دیتا تھا، اور بکریاں چرانے کی وجہ سے کچھ پیسے، کچھ سکے درہم و دینار کی شکل میں مجھے مل جایا کرتے تھے اور اس سے گزارا ہوتا تھا۔ تو بچپن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے، اور جب جوانی کے مرحلے میں قدم رکھا تجارت کرنا شروع کیا، اور تجارت کے چرچے بہت ہونے لگے، یعنی آپ کی دیانت، امانت، سچائی اور وفاداری کو لے کر۔ جو ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے ساتھ سفر کرتا وہ آپ کی دیانت داری سے مطمئن ہوئے بغیر نہ رہتا۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں عرب دنیا کی ایک مشہور تاجرہ پاک باز خاتون حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، جن کے غلام میسر اللہ کے نبی کے ساتھ خدیجہ کا مال لے کر جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال سے تجارت کرتے تھے اور خوب منافع لا کے دیا کرتے تھے۔
بہت سنتی تھی اپنے غلام سے حضرت خدیجہ اللہ کے نبی کے متعلق، آپ کے اخلاق، آپ کے بلند اوصاف، آپ کی عاجزی، آپ کی سچائی، آپ کی دیانتداری کے سلسلے میں ماں خدیجہ اپنے غلام سے بہت سنتی تھی۔ آگے بڑھ کر آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا، حالانکہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی اس سے پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھی۔ ایک کا نام عتیق ہے جو حضرت خدیجہ کے شوہر ہیں، اور دوسرے کا نام ابو حالہ ہے۔ یہ ابو حالہ اور عتیق حضرت خدیجہ کے پہلے 2 شوہر ہیں جن دونوں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا نکاح حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی سے کیا، جو اللہ کے نبی کے حق میں پہلا نکاح تھا۔ حضرت خدیجہ عمر میں بڑی تھی، آپ کی عمر 40 سال تھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں، اس پوری نکاح کی کارروائی کو آپ آگے بڑھاتے ہیں۔ شادی ہوئی اور آگے بڑھتے گئے، ایک بڑا عظیم واقعہ آپ کی زندگی میں پیش آیا۔ نبی بنائے جانے سے پہلے خانہ کعبہ اور مکے کے آس پاس زبردست سیلاب آیا، اور سیلاب کی وجہ سے کعبے کی دیواریں گر گئیں۔ جس وقت اللہ کے نبی کی عمر 35 سال کے آس پاس تھی، جوانی کا سنہرا دور 35 سال کے آس پاس، اور تمام قریش کے سردار مل کر یہ فیصلہ کرتے ہیں یہ کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، اور اس کی عظمت کفار کے دلوں میں تھی، قریش کے دلوں میں تھی۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ اللہ کا گھر ہے، اور اس کی تعمیر میں ہم اپنا ایک حرام جو ہے پیسہ بھی نہیں لگائیں گے۔ جس کے پاس حلال پیسہ ہے لا کے جمع کرنا، جس کے پاس حلال پیسہ ہے لا کے جمع کرنا۔ اور ولید بن مغیرہ کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا، کعبے کی 4 دیواریں تھیں، 4 اس کے حصے تھے، ان میں سے ایک حصے کی مکمل تعمیر کرنے والا یہ ولید بن مغیرہ ہے، جو بہت مالدار شخص تھا مکے کا۔ تو سب لوگ اپنے اپنے طور پر پیسے لا کے جمع کرتے ہیں، جتنا پیسہ جمع ہوا اس میں کعبے کی دیواریں تعمیر کی گئیں دوبارہ سیلاب آنے کے بعد۔ اور جب حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی، لوگوں میں اختلاف ہو گیا، ہر قبیلہ چاہتا تھا یہ شرف اسے ملے حجر اسود کو اس کے مقام پر پہنچانے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی سے جب یہ لوگ راضی ہوئے، جو واقعہ ہم جانتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے بہترین فیصلہ کیا۔ اللہ کے نبی نے چادر بچھائی اور تمام قبیلوں کے سرداروں کو طلب کیا اور کہا کہ ہر کوئی چادر کا حصہ پکڑے، اور سب اس حصے کو پکڑتے گئے اور وہاں تک اسے پہنچایا گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اس کو اس کے مقام پر جو ہے پہنچا دیتے ہیں۔ اتنا عظیم فیصلہ تھا اس نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، سارے لوگ آپ کے فیصلے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور جب 40 سال کے مرحلے میں قدم رکھتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جیسے جیسے آپ 40 سال کے قریب ہوتے گئے، اللہ کے نبی نے تنہائی کو اختیار کرنا پسند کیا۔ ماں خدیجہ کچھ ستو بنا کر دیتی اور پانی آپ کی خدمت میں پیش کرتی، ستو اور پانی کو لے کر غار ہرا چلے جاتے اور وہاں پر بیٹھ کر خوب سوچتے، غور و فکر کرتے، اللہ کی بندگی کرتے۔ اور اسی اسنا میں جب اللہ کے نبی کی عمر 40 سال اور 6 مہینے کو پہنچی، 40.5 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی غار ہرا میں نازل ہوتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں۔ یہیں سے اللہ کے نبی بنائے جاتے ہیں، نبوت سے سرفراز ہوتے ہیں۔ زندگی کا ایسا واقعہ جو آج تک آپ نے نہ دیکھا، گھبرا جاتے ہیں، ماں خدیجہ سے کہتے ہیں زملونی زملونی، فرما بردار بیوی نے اللہ کے نبی کے حکم پہ عمل کیا اور آپ پہ چادر اڑا دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کہا اے خدیجہ ایسا لگتا ہے کہ میری جان چلی جائے گی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے، نیک بیوی نے اپنے شوہر کو تسلی دیتے ہوئے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ کیسے آپ کو ضائع کرے گا، اللہ کیسے آپ کو ضائع کرے گا، آپ تو سوسائٹی کے سب سے بہترین انسان ہیں، آپ کے اندر اتنی اچھائیاں ہیں، اتنی خوبیاں ہیں، آپ کو اللہ کیسے ضائع کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کو ماں خدیجہ نے تسلی دی۔ اور پھر چند دنوں کے بعد جب دوسری وحی نازل ہوتی ہے، جس سورت کی کل تراویح میں تلاوت کی گئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، جب یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں سورہ مدثر کی جو 20 پر 90 پارے میں ہے، یہیں سے اللہ کے نبی باقاعدہ
دعوت کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ ڈالی جاتی ہے. اے اللہ کے نبی کھڑے ہو جائیے، اے چادر میں لپٹے ہوئے، اے چادر لپیٹ اور اوڑھنے والے، آپ کھڑے ہو جائیے. آپ کا کام لوگوں کو ڈرانا ہے جہنم سے اور اللہ سے ملانا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے. چلیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو بلائیے. ہم جانتے ہیں سیرت جنہوں نے پڑھا ہے، شروع میں 3 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کر دعوت دیتے تھے. 40 افراد 3 سال میں اسلام قبول کیے. بس علماء نے لکھا ہے اللہ کے نبی نے صرف ان لوگوں کو دعوت دی جن کے ساتھ آپ کی جان پہچان تھی، قریبی تعلقات تھے، قریبی رشتہ داری تھی. بس اللہ کے نبی نے ان کو دعوت دی. بہت نازک مرحلہ تھا، بت پرستی کے ماحول میں بڑی حکمت سے کام کرنا تھا. شروع کے 3 سال جو چھپ چھپ کر آپ نے دعوت دی، یاد رکھنا اللہ کے بندو، اگر ہم اپنے پاس حق رکھتے ہیں اور دین رکھتے ہیں، اخلاق رکھتے ہیں، اس کو اپلائی کرنے کے لیے حکمت چاہیے، صرف جوش نہیں چاہیے. اگر صرف جوش ہوتا تو اللہ کے نبی پہلے دن حکم دیتا آپ بلند آواز سے مکے میں کعبۃ اللہ کے پاس توحید کا اعلان کیجئے. اللہ نے کہا کہ نہیں، پہلے 3 سال ماحول کو آپ نے قابو میں کیا، لوگوں کا آپ نے ذہن بنایا. اس کے بعد جب 4تھے سال قدم رکھتے ہیں تو 19ویں پاری کی ایک آیت نازل ہوتی ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اس کے بعد اللہ کے نبی بنائے جاتے ہیں باقاعدہ پوری طرح سے کھلا آپ کو جو ہے یعنی دعوت دینے کا حکم دیا جاتا ہے. صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کرتے ہیں، سارے خاندان والے جمع ہو گئے، توحید پیش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے توحید کے خلاف آواز اٹھانے والا اللہ کے نبی کا چچا ابو لہب تھا، جس نے اللہ کے نبی کے خلاف آواز اٹھائی، کہا کہ تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا. اے محمد تمہاری بربادی ہو، کیا تم نے اسی لیے ہمیں جمع کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آیت نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب. یہ ابو لہب نبی کو بد دعا دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ابو لہب کے ہاتھ شل ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں. اس کے بعد لوگوں نے بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا کہ ایک وائرل بیماری جو ابو لہب کو لاحق ہوئی، عدس نامی، جیسے کرونا تھا اسی طرح سے عدس نامی ایک بیماری ابو لہب کو لاحق ہوئی اور اس کے جسم سے کیڑے نکلنے لگے اور جسم سڑنے لگا اور اس کی موت ہوئی. تو اس کے بچے اس کے قریب نہ ہوئے اور اس کی موت لوگوں کے لیے عبرت بن گئی. 3 دنوں تک مکے کی گلیوں میں ابو لہب کا جسم گلتا رہا، سڑتا رہا. جب لوگوں نے بیٹے سے کہا، ان کے بیٹوں سے کہا کہ اپنے باپ کے جسم کا ٹھکانہ لگاؤ، تو بچوں نے دور سے لکڑی کے سہارے ایک گڑھے میں اپنے باپ کو ڈھکیل دیا اور پتھر اس پہ ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے اسی کو سورہ لہب میں کہا تبت یدا ابی لہب وتب، کیونکہ سب سے پہلے دین کے خلاف آواز اٹھانے والا اللہ کے نبی کا چچا ابو لہب تھا. دیکھو ایک ابو طالب ہیں جو ہر قدم اللہ کے نبی کے بازو رہے، مضبوط سہارا رہے، اور ہر قدم ستانے والا یہ ابو لہب رہا. اور ابو جہل اللہ کے نبی کا چچا نہ تھا. بعض لوگوں کی غلط فہمی ہے، ابو جہل کو بھی چچا سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی کا چچا نہ تھا. وہ تو بس قریش کا ایک فرد تھا، اللہ کے نبی سے اس کا اس طرح سے تعلق نہ تھا، وہ اللہ کے نبی کا چچا نہ تھا. ابو لہب چچا ہے، ابو جہل چچا نہیں. آگے بڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی دوستو، اللہ اکبر. یہیں سے آزمائشیں شروع ہو گئیں. جیسے جیسے آزمائشیں شروع ہوئی، اللہ کے نبی پر ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھتی گئی. دشمن نے اسے مٹانا چاہا، اللہ نے اسے آگے بڑھانا چاہا. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ آج کے دور میں اگر کہیں اسلام پھیلتا ہے تو یورپی ممالک میں. وہی تاریخ پڑھیے گا، آج کے دور میں سب سے زیادہ اگر کہیں پر اسلام کے خلاف آوازیں اٹھتی ہیں یورپی کنٹریز میں، یورپی ممالک میں، اللہ اکبر، جہاں سے اسلام کے خلاف آوازیں اٹھتی ہیں وہیں پر اسلام کو اپنانے والے لوگوں کی تعداد بھی بڑھتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دین میں وہ لچک، وہ کشش، وہ تاثیر رکھی ہے دوستو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، اس قدر ستاتے ہیں مکے والے، آخر کار ابو طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک آپ پر ایمان لانے والوں کو، آپ کے خاندان والوں کو جکڑ دیتے ہیں. اس ابو طالب کی گھاٹی میں بیکاٹ کا اعلان کر دیتے ہیں مشرکین مکہ. اور 3 سال کیسے گزرے، اللہ اکبر، ناقابل بیان.
مکہ والوں نے اللہ کے نبی اور آپ کے خاندان والوں کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا اور 3 سال تک برداشت کرتے رہے، اور جیسے ہی اس گھاٹی سے باہر نکلے، اللہ کے نبی کی عمر اس وقت 50 سال تھی، چچا ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ اس کے فوری بعد آپ کی سب سے پہلی اور چہیتی بیوی مائے خدیجہ رضی اللہ عنہا، 25 سالہ رشتہ، 25 سال کی عمر میں نکاح ہوا، اور جب اللہ کے نبی کی عمر 50 سال تو مائے خدیجہ دنیا سے چل بسی۔ 25 سالہ مبارک رشتہ اللہ کے نبی کا مائے خدیجہ کے ساتھ، اور بالکل بیک ٹو بیک ایک ہی بات دی کرے، پہلے چچا کی وفات، اس کے چند دنوں کے بعد بعض علماء نے لکھا کہ 3 دنوں کے بعد بیوی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اسی لیے جس سال دونوں کی وفات ہوئی اس سال عام الحزن کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے لیے وہ غم کا سال تھا، اللہ کے نبی کا سینہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ اور چلیے اللہ کے نبی آگے بڑھتے ہیں طائف۔ مکے والوں نے بہت تنگ کیا، طائف والے آپ کو قبول کریں، اس عظیم ارادے سے آگے بڑھتے ہیں یہ مہربان نبی، لیکن طائف والوں نے بھی آپ پر پتھر برسائے اور بہت اللہ کے نبی کو ستایا، اور پھر وہاں سے لوٹتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم واقعہ آپ کی زندگی میں آتا ہے جسے ہم اسراء اور معراج کا واقعہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو، نبی کو تسلی دینے کے لیے ایک ایسا واقعہ آپ کی زندگی میں لے آیا، پورے یعنی انسانی تاریخ میں اور اسی انبیاء کی تاریخ میں ایسا واقعہ کسی کے ساتھ نہ ہوا۔ ایک ہی رات مکے سے بیت المقدس براق کے ذریعے اور بیت المقدس سے 7واں آسمان کی سیر معراج کے ذریعے، سیڑھیوں کے ذریعے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے نبی سفر طے کر کے آتے ہیں اور نمازوں کا تحفہ لے کر آتے ہیں۔ اور پھر نبوت کے 11ویں سال، 12ویں سال، 13ویں سال جب آپ نبی بنائے گئے تو اس کے 11ویں سال، 12ویں سال، 13ویں سال مدینے والوں سے آپ کی ملاقات حج کے موقع پر ہوتی ہے، اور مدینے والے پہلے سال 6 لوگ اسلام قبول کیے، دوسرے سال 12 لوگ اسلام قبول کیے، اور تیسرے سال 70 پر 2 سے بڑھ کر لوگوں نے، مدینہ والوں نے آپ کے ہاتھوں اسلام قبول کیا، اور آپ سے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ مکہ چھوڑیے اور مدینہ آئیے، اور جب مدینہ آئیں گے ہم اپنی جان سے بڑھ کر، گھر والوں سے بڑھ کر ہم آپ کا احترام کریں گے اور آپ کا خیال رکھیں گے، آپ کی حفاظت کریں گے۔ رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ چھوڑتے ہیں اور مدینے کا سفر کرتے ہیں، اور مدینہ میں قدم رکھنے سے پہلے قباء نامی مقام پر ایک مسجد کی تعمیر کرتے ہیں۔ 14 دن اللہ کے نبی مسجد قباء کے علاقے میں ٹہرتے ہیں اور وہاں پر مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، اور پھر مدینے میں داخل ہوتے ہیں۔ جو مدینے کا پہلا سال تھا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، وہ پوری اسلامی تاریخ کے لیے ٹرننگ پوائنٹ وہ سال ہے جب اللہ کے نبی نے مدینے میں قدم رکھا۔ وہیں سے ہماری خلافت شروع ہوتی ہے، وہیں سے ہماری حکومت شروع ہوتی ہے، وہیں سے ہماری روشن تاریخ شروع ہوتی ہے۔ اب تک مسلمانوں نے ظلم کو برداشت کیا، ظلم کی چکی میں پستے رہے، اور مدینے کی تاریخ وہ ہے جو روشن صبح ہے، روشن صبح ہے جو مدینے کی تاریخ ہے۔ اللہ کے نبی نے جیسے ہی مدینے میں قدم رکھا تو سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، پھر ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑا اور ایک انصاری کا ہاتھ پکڑا، اور دونوں کے درمیان آپ نے بھائی چارہ قائم کیا۔ ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑ کر ایک انصاری کے ہاتھ میں آپ نے تھمایا اور دلوں کو آپ نے جوڑا۔ یاد رکھنا دوستو، کوئی قوم اگر بڑا کام کرنا چاہتی ہے تو دل یہاں پر جڑنا چاہیے۔ اگر دلوں میں اختلاف ہے تو برباد کرنے کے لیے دشمن کی نہیں، اپنے ہی کافی ہیں، اپنے ہی ہمیں مٹا کے رکھ دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلافت قائم کرنے کے لیے اور ایک تاریخ کا کایا پلٹنے کے لیے اللہ کے نبی نے مناسب سمجھا انصار اور مہاجرین جب تک قریب نہ ہوں گے تب تک کچھ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد آپ نے صحابہ کے دلوں کو جوڑا، اور ایک مدینے میں ایک دستور آپ نے بنایا تاکہ مدینے میں امن کی فضا برقرار رہے۔ پھر دوسری ہجری میں اللہ اکبر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، دوسری ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، روزہ فرض ہوتا ہے، جہاد فرض ہوتا ہے، اور رمضان کی 17ویں تاریخ کو بدر کے مقام پر سب سے پہلی لڑائی ہوتی ہے، اور تیسری ہجری میں احد کی لڑائی ہوتی ہے، اور چوتھی ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی تھی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی ام سلمہ سے نکاح کرتے ہیں، اور 5ویں ہجری میں خندق کا عظیم واقعہ پیش آتا ہے، اور 6ٹھی ہجری میں مدینے سے 600 کلومیٹر کے فاصلے پر جو خیبر کا علاقہ ہے جہاں پر یہودی آباد تھے ان کے ساتھ جنگ ہوتی ہے اور مسلمانوں کو کامیابی ملتی ہے۔ اور 7ویں ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار عمرہ کے ارادے سے نکلتے ہیں 1400 صحابہ کے ساتھ، اور حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا جاتا ہے، اور پھر اس سال آپ واپس ہو جاتے ہیں اگلے سال عمرہ کرنے کے ارادے سے۔
اور اسی 7ویں سال اللہ کے نبی نے جتنے ممالک تھے قرب و جوار میں ان تمام ممالک کے بادشاہوں کے نام اللہ کے نبی نے خط لکھا اور اس میں اللہ کے نبی نے ان بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی. اور جب 8ویں ہجری میں قدم رکھتے ہیں بڑا عظیم واقعہ رونما ہوتا ہے جسے ہم مکے کی فتح کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ میں داخل ہوتے ہیں 10,000 صحابہ کے ساتھ اور سارے لوگ اپنی ہتھیار ڈال لیتے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے فتح مکہ کے موقع پہ اسلام قبول کیا. اسی 8ویں سال حنین کی لڑائی ہوتی ہے اور جب 9ویں سال اللہ کے نبی قدم رکھتے ہیں اللہ کے نبی پر حج فرض ہوتا ہے. 9ویں سال حج فرض ہوتا ہے. سب سے پہلے اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر کو بھیجا, حضرت علی کو بھیجا چند صحابہ کے ساتھ, تو یہ صحابہ حج کر کے آتے ہیں. اور اس کے بعد والے سال جو 10واں سال ہے اللہ کے نبی کے حق میں مدنی زندگی میں, تو اللہ کے نبی نے اپنا پہلا اور آخری حج کیا. اور جب آخری حج سے واپس آئے, پہلا حج بھی تھا آپ کا آخری حج بھی تھا, اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. اس حج سے واپس آنے کے بعد ہمارے نبی کی طبیعت بگڑ گئی, ہمارے نبی کی طبیعت بگڑ گئی. اور اس کے بعد ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پوری امت کا اتفاق ہے کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. جبکہ آپ جو پیدا ہوئے اس میں زبردست اختلاف. کب پیدا ہوئے ہمارے نبی؟ بعضوں نے کہا ربیع الاول کی 1 تاریخ, بعضوں نے کہا کہ 7 تاریخ, بعضوں نے کہا کہ 9 تاریخ, بعضوں نے کہا کہ 12ویں تاریخ, بعضوں نے کہا کہ 17ویں تاریخ, بعضوں نے کہا کہ 27ویں تاریخ. زبردست اختلاف ہے. کئی علماء نے کہا کہ 9 ربیع الاول کو اللہ کے نبی پیدا ہوئے. اور اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو جو میلاد مناتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے میلاد میں مٹھائی تقسیم ہوتی ہے, حلوے تقسیم ہوتے ہیں, جلسے جلوس نکالے جاتے ہیں, نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں. اور معلوم ہونا چاہیے یہی وہ دن ہے جس میں ہمارے نبی کی وفات ہوئی. یہ شیطان کی مکاری ہے کہ جس دن ہمارے نبی کی وفات ہوئی اس دن دنیا بھر میں لوگ جو بدعات میں مبتلا ہیں وہ جشن میلاد کے نام سے میلاد مناتے ہیں. اس دن جس دن کے ہمارے نبی کی وفات ہوئی نہ ہم غم منائیں گے نہ خوشی منائیں گے, ہم اپنے آپ کو اس دن کے حوالے کریں گے جس دن پر اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو چھوڑا. دوستو خلاصہ کلام یہ ہے, ایسے مہربان نبی پر میرے اور آپ کا ایمان ہے. دوستو شروع میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی نا, اللہ اکبر, غور سے سنیے وہ آیت, لقد جاءکم رسول من انفسکم, اے اللہ کے بندو تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پیغمبر آئے اور یہ پیغمبر ایسے ہیں تمہاری مشقتیں ان پر بہت تکلیف ہوتی, ان پر شاق گزرتی ہیں اور یہ بہت حریص ہیں, تڑپ رکھتے ہیں کہ تمہیں کوئی بھلائی مل جائے. اللہ اکبر. اسی لیے ہمارے نبی نے کیا کیا, اپنے بارے میں ایک مثال دی کہ میری امت جہنم کی طرف آگے بڑھ رہی ہے اور میں ان کی کمر پکڑ کے روک رہا ہوں, لیکن امت ہے کہ اس میں داخل ہوتی جا رہی ہے. اللہ کے نبی بہت مہربان تھے دوستو, اتنے مہربان تھے اللہ کے نبی وقتاً فوقتاً اپنی امت کو لے کر اللہ سے مانگتے تھے. وہ مشہور واقعہ صحیح مسلم کا ہم جانتے ہیں, نبی ابراہیم کی دعا, نبی عیسیٰ کی دعا آپ نے تلاوت فرمائی قرآن میں جو موجود ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اپنی امت کو لے کر, فکر کرتے ہوئے آخرت میں میرے اور آپ کا حشر کیا ہوگا. اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور کہا یا ربی امتی, یا ربی امتی, اے میرے پروردگار میری امت کا حال کیا ہوگا, میری امت کا حال کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور جبریل سے کہہ کر بھیجتے ہیں جائیے محمد سے کہہ دینا, محمد سے کہہ دینا. اللہ کے نبی کی اتنی تڑپ تھی اپنی امت کو لے کر, اللہ نے بھی اس کی لاج رکھی. اللہ نے کہا محمد سے کہہ دینا انا سنرزیک فی امتی ولا نسوک. صحیح مسلم کی حدیث ہے, ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ضرور خوش کر دیں گے اور ناراض نہیں کریں گے. اسی لیے جنت میں جانے والوں میں آدھے جنتی اللہ اکبر اس امت سے ہوں گے اور بقیہ آدھے جنتی نبی آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تک ہوں گے. تو گویا کہ جنت میں جانے والوں میں زیادہ تعداد آپ کی امتی کی ہوگی انشاءاللہ. اسی لیے دوستو اس مہربان نبی کے ساتھ اللہ کی بڑی مہربانیاں ہیں. حوض رسول میرے اور آپ کے لیے ہے انشاءاللہ. اللہ کے نبی اپنی امت کے لیے حوض رسول پر ہمارا انتظار فرمائیں گے. انا فرتکم علی الحوض, صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, میں حوض پر تمہارا انتظار کروں گا. اللہ مجھے اور آپ کو حوض رسول کا پانی نصیب فرمائے اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کو کوثر عطا فرمائیں گے اور مقام محمود پر آپ سجدہ ریز ہو کر اللہ سے سفارش کریں گے. جب پل صراط اللہ تعالیٰ بچھائیں گے وہ بڑا کٹھن راستہ ہوگا,
اور وہاں پر ہر کسی کو گزرنا ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا, صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, اس کٹھن راستے کے شروع حصے پر جہاں سے پل صراط شروع ہوتا ہے, اللہ کے نبی وہاں ٹھہر جائیں گے, آپ کی امت گزر رہی ہوگی, اللہ کے نبی وہاں پر بھی دعا کر رہے ہوں گے, یا ربی اللہم امتی سلم سلم, اے اللہ میری امت ہے, میری امت ہے, تو ان کا خیال رکھ, تو ان کی حفاظت کر, تو ان کی حفاظت کر. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, پل صراط کے پاس بھی ہمارے نبی فکر کریں گے دوستو. اس لیے امام ثعلبی نے بڑی اچھی بات کہی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے, ھذا النبی لا یہمہ الا شأنکم ولا یرثیہ الا دخولکم الجنہ. یہ نبی اتنے مہربان ہیں, اتنے مہربان ہیں, اس نبی کی ایک ہی فکر ہے, وہ امت امت امت, بس یہی ایک فکر ہے, یہی فکر آپ کو کھائی جاتی ہے. اور دوسری بات, آپ کو خوش کرنے والی اگر کوئی بات ہے کہ یہ امت کل جنت میں داخل ہو جائے, بس اللہ کے نبی کو خوش کرنے والی ایک ہی چیز ہے کہ ہم اور آپ داخل ہو جائیں جنت میں. خلاصہ کلام یہ ہے دوستو, اس مہربان نبی پر ہمارا ایمان ہے, اللہ کا بہت بڑا انعام ہے یہ. اس لیے اس نبی کی قدر کریں, نبی کی زندگی کو پڑھیں, آپ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ کے بندو, اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے جب ہم اس نبی کو اپنائیں گے. ایک ایک سنت کو اللہ کے واسطے دل و جان سے اپنائیے. سنتوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے, آپ کی سیرت کو اپنا کر اچھے اخلاق کو عام کرنے کی ضرورت ہے. حالات بگڑتے ہیں دوستو آئے دن. سلوشن یہ ہے, اگر امت نے نبی کی سیرت کو اپنے لیے رول ماڈل مانا, اللہ کی قسم جو صبح مدینے میں نمودار ہوئی, ہندوستان میں بھی وہ صبح نمودار ہو سکتی ہے. بس ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی زندگی کو بطور آئیڈیل کے اختیار کریں اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں. اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس نبی کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس نبی پر ایمان لانے کا جو حق ہے اس حق کو ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بار 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 اس نبی پر درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے. اس نبی کی ایک ایک سنت کو دل و جان سے اپنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کے بدعات و خرافات سے اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے. اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے. ہمارے وہ رشتہ دار جو بدعات میں مبتلا ہیں, جن کے سینے سنت کے لیے نہیں کھل رہے ہیں, اللہ ان کے سینوں کو سنت کے لیے کھول دے. اللہ ان کے سینوں کو سنت کے لیے کھول دے. اللہ ان کی زندگی سے بدعات کا خاتمہ کر دے. اللہ میری اور آپ کی زندگی کو کتاب و سنت سے قریب کر دے. اللہ اس پاکیزہ دین پر جینے کی توفیق عطا فرمائے جس پاکیزہ دین پر اللہ کے نبی نے صحابہ کو چھوڑا, جس طریقے پر اللہ کے نبی نے صحابہ کو چھوڑا, اس طریقے پر مرتے دم تک باقی رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. نبی کی سفارش اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. حوض رسول کا پانی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. جہنم سے اللہ ہم سب کو آزادی نصیب فرمائے. جہنم سے آزادی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. جنت میں اللہ ہم سب کا داخلہ کر دے. جیسے پروردگار نے اس مبارک مجلس میں ہم سب کو جمع کیا ہے, جنت الفردوس میں بھی اللہ ہم سب کو جمع فرمائے. جنت کا اللہ ہم سب کو وارث بنا دے. اللہ ہماری آخرت کو بہتر بنا دے. اللہ ہماری دنیا کو سوار دے. اللہ ہماری ہر پریشانی کو دور فرمائے. اللہ سکون و اطمینان والی زندگی نصیب فرمائے. امن و شانتی والی زندگی نصیب فرمائے. جو امن سے محروم ہیں اللہ انہیں امن عطا فرمائے. جو صحت سے محروم ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرمائے. جو علم و عمل سے محروم ہیں اللہ انہیں علم و عمل سے مالا مال فرمائے. آخری سانس تک توحید پر اللہ ہمیں باقی رکھے. جب روح قبض ہو اللہ توحید پر خاتمہ نصیب فرمائے, کتاب و سنت پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.